بد عقیدگی کے اندر کوئی مطلب یہ تو اعمال کی تھی، بد عقیدگی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کا حکم شرع بالکل یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کہ جو بد عقیدہ ہو اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے اور کفن دفن میں اس کے بالکل نہ جایا جائے، کوئی مطلب تعزیت کی حاجت نہیں ہے جو بد عقیدگی میں واقعی مبتلا ہو پہلے، لیکن یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی وہ بد عقیدہ ہے اس کے بعد۔ تو اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کہہ دے تو دل پر لے جاتے ہیں اور سال ہا سال تک گفتگو نہیں کرتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور مطلب کہتے ہیں اس کی شکل تک دیکھنا میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ لیکن عقیدے کے اعتبار سے اگر کسی رشتہ دار میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو بڑے ہی معمولی انداز سے کہتے ہیں ارے یار اس کا دین اس کے ساتھ ہے، ہمارا دین اس کے ساتھ ہے۔ اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ داری تو ختم نہیں کی جاتی نا، تو یعنی دنیاوی بات ہوتی تو رشتہ داری آپ ختم کر دیتے، اور دینی بات ہے تو رشتہ داری ختم نہیں کی جاتی۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے تعلق، جو غم والا تعلق ہے، کبھی انسان خوشی میں شریک نہ ہو کوئی اتنا فیل نہیں کرتا، لیکن غمی میں شریک نہ ہو تو بہت زیادہ فیل کرتا ہے۔ تو ایسے نازک موقع پر بھی حکم فرما دیا گیا کہ ہرگز شرکت کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے برادری اپنے مقام پر، خاندان دوستی اپنے مقام پر، لیکن عقیدہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ایسے کی صحبت اختیار نہ کی جائے اور نہ اس کے جنازے وغیرہ میں شرکت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے منکر ہوئے۔ اب حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے یہ منافقین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منکر اس لیے قرار دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ انسان چند عقائد کو اختیار کرے اور چند میں جمہور کی مخالفت کرے، اور وہ بھی ایسے نازک مسائل کہ جو کفر اور اسلام کے لیے ایک سرحد کی سی حیثیت رکھتے ہوں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایسوں کو منکر قرار دیا اور فرمایا کہ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ فسق کی حالت میں ہی مر گئے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور اے سننے والے تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب میں مبتلا نہ کرے۔ انما یرید اللہ، محض اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ انہیں ان نعمتوں کے ذریعے دنیا میں عذاب میں، ایک آزمائش میں مبتلا رکھے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کا دم اس طرح نکلے کہ وہ حالت کفر پر ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، ایک ہمیں اور اشارہ کیا گیا کہ اگر کسی کی بری صحبت ہے عمل کے لحاظ سے یا عقیدے کے لحاظ سے، تو اس کو اس لیے نظر انداز نہ کریں کہ جی اس سے کچھ ہمیں فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ بعض لوگ دوستیاں اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، گھماتا پھراتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، کبھی سینما کا ٹکٹ دے دیتا ہے، اور ذرا گھر بار اس کا بہت اچھا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ویکینڈ پہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں سارے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، اس کے گھر والے منع بھی نہیں کرتے ہیں تو ذرا لطف آتا ہے۔ تو ایسے جب معاملات ہوتے ہیں تو انسان بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے نعمتوں کو دیکھ کر اور پھر بے عملی اور بد عقیدگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یوں ہی رشتہ داروں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے، اب وہ چاہے ہیروئن کے بیچ کر پیسہ کما رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، اور اسی طرح شرابیں بیچ رہا ہے مثال کے طور پر، اور خراب قسم کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پیسہ ہے، مال ہے، بڑی عالی شان اس نے بنگلے کھڑے کر لیے ہیں، تو یہ دیکھا ہے کہ اگر لوگوں کو منع بھی کیا جائے کہ یار ایسے کوئی ساتھ نہیں رہنا چاہیے، بچے خراب ہوں گے، ارے جی چھوڑو، کیونکہ فائدے مل رہے ہوتے ہیں، وہ منہ میں تھوڑا سا لقمے دے دیتا ہے کچھ حرام کے، جس سے منہ میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور انسان ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس کی صحبت کس قدر نقصان کا باعث بنتی ہے، لیکن نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بری صحبت پہ نگاہ رکھو، اے سننے والے، کہیں تمہیں ان لوگوں کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں تعجب میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کو دیکھ کر تم یہ سمجھو کہ شاید اس پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے بہت بڑا،
یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا تو اس کو اتنی نعمتیں کیوں دیتا؟ تو یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمت کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہوگا، کیونکہ دیکھیں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر ان نعمتوں کے ذریعے عذاب نازل فرمائے۔ وہ عذاب کی صورت کیا ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکشی سے کام لے رہا ہوتا ہے اور نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر عموماً وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اپنی گرفت کا خوف اس کے قلب سے نکل جاتا ہے، وہ اخروی معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس کرتا ہے کہ یہاں پیسہ پھینکا کام ہو گیا، یہاں پیسہ پھینکا لوگوں کو خرید لیا، یہاں پیسہ پھینکا ناجائز کو جائز کروا لیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید آخرت میں بھی اسی طرح کچھ معاملات ہو جائیں گے اور میں بس اسی طرح کچھ شارٹ کٹ مار کے نکل جاؤں گا، تو وہ آخرت کی گرفت سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اگر